جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی پاکستان ڈیجیٹل اور میں ہوں مدثر غفور۔ تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قریبی ساتھی اور ایک بہترین اکانومسٹ، انڈسٹریلسٹ اور سابق مشیر وزیر اعظم پاکستان مرزا اختیار بیگ صاحب کا ہم آج انٹرویو لیں گے۔ اور مرزا صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ میڈیا کی کال بھی آتی جا رہی تھی، ہم دیکھ بھی رہے تھے، آپ مینیج کرتے ہوئے جا رہے ہیں پروگرامز تھے کچھ۔ تو سر یہ بتائیے کہ آپ ایک تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہم نے جب کیب دیکھی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا، وہاں سے پھر ہم نے کہا کہ یہ شاید پاکستانی فلم میں نہیں ہو۔ تو پہلے تو اس واقعی کے تھوڑا سا بتا دیجیے گا بیک گراؤنڈ۔ یہ دیکھیے، شہید بے نظیر بھٹو بہت پسند کرتے تھے، بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے الیکشن لڑنا ہے اور اب میں چاہتی ہوں کہ بلاول ہاؤس حلقے کی یہ سیٹ ہمیں ملے اور آپ لے سکتے ہیں۔ تو میں ذرا ریلیکٹنٹ تھا، بزنس مین ہیں، صنعت کار ہیں، ہماری ملیں ہیں، انڈسٹریز ہیں، تو سیاست میں آ کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور سے بینک کے معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میری خواہش ہے۔ میری ہمت نہیں تھی کہ میں بی بی کو نہ کر سکوں۔ میں نے کہا اچھا بی بی لڑیں گے۔ تو میں نے زبردست کمپین کرا تھا، اور ان کی استقبالیہ کمیٹی میں بھی میں اس کا ہیڈ تھا، انچارج، جو ان کا استقبال کر رہی تھی۔ ہم نے پورا شہر کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا، ڈیفینس کلفٹن میں بی بی کی تصویریں، یہ تو اس پہ اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے سردار رحیم، انہوں نے ہمیں ڈیفینس تھانے میں ڈیٹین بھی کیا تھا۔ پھر وہ رات کو ڈاکٹر اشرت آباد کو 2-2:30 بجے مجھے نکال کے لے کے گئے، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی کہ میں یہ کمپین میں حصہ نہیں لوں گا۔ تو بہرحال اس وقت بی بی جب آئیں تو اشتیاق، میں یہاں الیکشن کمپین میں بزی تھا یہ ڈیفینس کلفٹن کی، تو میں نے اشتیاق صاحب کو بھیجا تھا کہ وہ بی بی کے ساتھ آئیں، ہماری فیملی کی ایک نمائندگی ہو۔ اور وہ کیپ لے کے گئے تھے، انہوں نے جب بی بی کو پہنائی تو بی بی نے کہا نہیں سب پہنیں گے، تو سب کو کیپ خود لے جا کے پہنائی، میڈیا والے بھی تھے۔ ایک ٹرکش عائشہ گل ہوتی تھی، اس نے کہا کہ بی بی نے مجھے اپنے ہاتھ سے پہنائی ہے تو یہ مست بھی اسپیشل، وہ بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ پھر جب اتری یہ کیپ پہنے ہوئے تو دنیا کے ٹی وی چینلز نے اس کو کور کرا۔ وہی میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میرا لیڈر کہہ رہا ہے کہ پلیز ووٹ فار ڈاکٹر اختیار بیگ NA 250 کراچی کے حلقے سے ڈاکٹر اختیار بیگ کو ووٹ دیں آپ۔ یہ میرے لیڈر کی میرے لیے کنونسنگ بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال وہ الیکشن میں جیت گیا تھا، لیکن وہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہوتے ہیں، کولیجن گورنمنٹ بنی، پھر زرداری صاحب نے کہا کہ ان کی ضد ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وڈرا کریں، تو پارٹی کے ڈسپلن میں نے وہ سیٹ پھر وڈرا کری۔ لیکن بی بی کا یہ فوٹو میری زندگی کی ایک حسین یادوں میں ایک حصہ بن گیا ہے۔ اور ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے تو وہ نے سب دیکھ رہے تھے، ان کا اپنا فوٹو بھی تھا، تو انہوں نے کہا یہ نہیں، مجھے یہ والا فوٹو لا کے دکھائیں۔ پھر ان کو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جذباتی لمحہ تھا۔ تو جہاں پہ لیڈر کی اور ورکرز کی یہ رشتہ بن جاتا ہے، محبت کا، عزت احترام کا، اوننیس کا، اپنے پن کا، پھر وہاں پہ آپ جو ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ میں نے MQ کے خلاف الیکشن لڑا، سینہ تان کے لڑا، اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا تھا ان کے خلاف، مشرف کے وقت میری فیکٹریز کو جلانے کی دھمکیاں اور بہت دوسری طریقے سے نقصانات پہنچائے گئے، لیکن میں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس بار میں الیکشن لڑ رہا ہوں اپنا وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جو میں نے بی بی سے کیا تھا کہ حلقہ بلاول ہاؤس کے حلقے کی یہ سیٹ ہم آپ کو جیت کے دیں گے۔ بی بی تو نہیں ہے، لیکن میرا وعدہ ان سے اب بھی انٹیکٹ ہے، اور انشاءاللہ اس بار اللہ نے زندگی دی تو اس وعدے کو پورا کریں گے۔ شہید بے نظیر بھٹو ایک گریٹ لیڈر تھی، اور ان جیسا لیڈر میں نہیں سمجھتا کسی پائے کا لیڈر ہمیں دوسرا آس پاس نظر آتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ لیول تھی۔
اور میں نے بہت کچھ سیکھا ان کے قریب رہ کے، ساتھ لے جاتی تھیں، تو یہ محبت تھی ان کی۔ بہرحال پیپلز پارٹی میں ابھی بھی بلاول صاحب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 30 سال کی ایک رقابت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیگ صاحب کی، جس کو ہم سب بڑے قدر سے دیکھتے ہیں، ان کو، ان کی فیملی کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کا سینہ اتنا بڑا کر دیتی ہیں اور آپ بڑا مان، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ سر، بینگ اے انڈسٹریلسٹ آپ کا تعلق ایک بزنس مین کمیونٹی سے بھی ہے، پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ ایک دیکھیں فیڈریشن کے سینئر نائب صدر رہے ہیں۔ فیڈریشن کے سینئر نائب صدر بھی آپ رہے ہیں، مختلف عہدوں پر بھی کام کیا ہے۔ تو آپ نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان کی واپسی کو اس ملک کے معاشی اور اقتصادی صورتحال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، لیکن اکانومی لحاظ سے آپ کا کیا ویو ہے؟ آپ کے سوال کا میں 2 حصوں میں جواب دوں گا۔ پہلا چیز، نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے قائد کا پاکستان آنا خوش آئند ہے۔ انہیں جمہوریت کا حصہ بننا چاہیے اور جمہوری طریقے سے الیکشن لڑنا چاہیے، اور عوام جس کو ووٹ دیں وہ حکومت بنائے، اور ایگزائل میں رہنے کے بعد جس ذرائع سے پریشر ڈال کے باہر بھیجا گیا، تو لوگوں کو ایک جماعت کے جو بھی حامی ہیں ان کو ووٹ دینے کا اب موقع فراہم کیا گیا ہے۔ لیکن اکانومی کیا ہو جائے گی، انہوں نے جو باتیں کی وہ تو اچھی باتیں کی۔ انہوں نے کہا میں محض آرائی کی پالیسی نہیں چاہتا، میں انتقامی پالیسی نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ہم معیشت کو ترجیح دیں گے اور ریفارمز کو ترجیح دیں گے، پڑوسی ممالک سے جنگ کر کے اچھے حالات نہیں آپ بنا سکتے، بارڈر ممالک جو ہیں ان سے اچھے تعلقات رکھیں۔ یہ سب پالیسی اسٹیٹمنٹ ہیں، یعنی یہ بیانیہ ہیں جن کو ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا، یہ کیے کہ نہیں کیے، تو اس کو پالیسی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جتنی باتیں بھی کہیں گے یہ اچھی ہیں، لیکن وہ آنے والا وقت بتلائے گا اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ان اداروں کو جو نقصان میں چل رہے ہیں نیشنلائزیشن کرتے ہیں، سرکولر ڈیٹ کیسے ختم کرتے ہیں، ڈالر کو اور روپی کو مستحکم کیسے رکھتے ہیں، پھر زراعت کے شعبے جس کو عمران خان کے وقت میں نظر انداز کیا گیا تھا اس کو دوبارہ بحال کرتے ہیں، جو ہماری اسٹرینتھ ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کی طاقت جو ہے وہ ایک زرعی صنعتی پاکستان ہے، یعنی زراعت سے پیدا کریں آپ اور صنعت میں پھر اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے آپ ایکسپورٹ کریں۔ لیکن ہم نے عمران صاحب کے وقت میں زراعت کو بھی چھوڑ دیا اور ہم نے صنعت کو بھی چھوڑ دیا، ہم ٹریڈنگ اسٹیٹ بن گئے، کنسٹرکشن پہ گھس گئے۔ تو یہ ہماری زراعت نہیں تھی، یہ ہماری طاقت نہیں تھی۔ ہماری طاقت وہ شعبے جو ملازمتوں کے مواقع پیدا کرتے ہیں، جو ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے وعدہ تو کرا ہے یہ سب چیزوں کا، پیپلز پارٹی کا بھی یہی ایجنڈا ہے کہ ہم جو زراعت، معدنیات، آئی ٹی اور صنعت کا شعبہ ہے اس کو ہم بحال انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ یہ شعبے ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کرتے ہیں اور ڈالر بھی کما کے ملک کو دیتے ہیں ایکسپورٹ کی شکل میں۔ تو ملک میں اللہ کرے سیاسی استحکام ہو، امن کے ساتھ یہ انتخابی مرحلہ حل ہو جائے اور لوگوں کو پوری آزادی ملے کہ وہ اپنے پسند کے لوگوں کو ووٹ دیں، اور پھر ان لیڈروں کی اور جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو وعدہ کیا ہے اس کو ڈیلیور کر سکیں، اس کی ادائیگی کر سکیں۔ تو یہی چند بنیادی چیزیں ہیں جو میں آنے والے وقت کے لیے آپ سے گزارش کر سکتا ہوں۔ اچھا سر، ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے کافی سارے پروجیکٹ وہ پاکستان کے اندر بنائے، لیکن آج وہ ذوب و حالی کا شکار ہے اور پرائیویٹائزیشن کے مطلب کہ ان کو کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے
کون سی وہ قوتیں ہیں کہ جو ان اداروں کو کھوکھلا کرتی ہیں پھر پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہیں؟ تو وہاں ملازمین ہیں، مزدور ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے وراثتی ادارے ہیں کہ ان کا وجود قائم رہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ادارے جب شروع کیے گئے تھے تو بڑی اچھی، زیادہ تر پیپلز پارٹی کے وقت میں یہ اسٹیل مل بنا، یہ بھٹو صاحب کا اور شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا، تو یہ ادارے جس میں ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، جب شروع ہوتے تو عظیم ادارہ تھا. پی آئی اے نے ایمریٹس ایئر لائن شروع کی، اس کا نمبر جو ہے ای ایمریٹس کے کراچی تھا. تو اس کے بعد جب مختلف حکومتوں نے ان اداروں کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا، لوگوں کو جابس دی اور ضرورت سے زیادہ جابس دی، سیاسی بنیاد پہ ایفیلیشن نبھائی، میرٹ پہ نہیں، تو یہ ادارے کھوکھلے ہوتے گئے، نقصان کرتے گئے. اب یہ مل کے 500 ارب روپے کا سالانہ نقصان کر رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ان اداروں کی نجکاری کر دی جائے، کیونکہ آپ 500 ارب روپے ہر سال ان اداروں کے لیے نہیں جھونک سکتے، جس میں کچھ اداروں کی چمنی بھی دھواں نہیں نکل رہا ہے، جس کی چمنی سے، جیسے اسٹیل مل ہے بند ہے، تو ان کو تو اب آپ نے نجکاری کرنی ہے. لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کی پالیسی کہ وہ لوگ جو مزدور ہیں ان کو یا تو گولڈن ہینڈ شیک دیں یا ان کو ملازمتوں کے دوسرے پول میں دوسرے مواقعوں کے مواقع پیدا کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ گھر کے چولہے بند ہوں. پیپلز پارٹی کا سلوگن ہے گھر کے چولہے جلے رہیں. تو یہ دونوں چیزوں میں بڑا معمولی فرق ہے کہ ہمیں نجکاری کے لیے ہم تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزدوروں کو ان کا تحفظ فراہم کیا جائے. سر تو نجکاری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ وہ جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب اکثر وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں، اور زبیر عمر صاحب سابق گورنر سندھ بھی رہے اور انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے، تو نجکاری کا ملکوں کے اندر اور پاکستان کے اندر طریقہ کار کیا ہے؟ کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ادارے کو نجکاری کے لیے 15 سے 20 سال یا 10 سال لگ جاتے ہیں، اور ادارہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہاں پر کام کرنے والے مزدور جو ورکرز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور کیس دیکھیں یہ بل چاہیے. اور اس وقت جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو خصوصی سرمایہ کاری کا کونسل بنائی گئی ہے، اس کو بہت پاور ہے. اس پاور کے ذریعے ہم ان کی نجکاری کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کامیاب نجکاری کی مثالیں ہیں. حبیب بینک، الائڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، یہ سب بینک تھے. حکومت جب نجکاری ہوئی تو 100 گنا پروفٹ دینا شروع کرا، پہلے خسارے میں تھے. تو نجکاری سے ادارے بہتر چل سکتے ہیں اگر انتظامیہ اچھی ہو، پروفیشنل ہو. تو ان اداروں کو بھی ہمیں نجکاری کر کے ایسے اداروں کو دینا ہے جو پروفیشنلی ان کو چلا سکیں. لیکن ساتھ ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ جو مزدور ہیں ان کی نوکریوں کا تحفظ ہو، اور ایسے سسٹم کے تحت ان کو ٹریٹ کیا جائے جس میں ان کے روزگار جو ہے اس کے کوئی مواقع بن سکیں یا اتنا پیسہ مل سکے کہ چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں. سر پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال میں اب بہتری ہے، کیا یہ مزید بہتری ہوگی؟ پاکستان میں انڈسٹری واپس آئے گی، یا اگر یہی پولیٹیکل حالات یا سیاسی حالات چلتے رہے، دہشت گردی چلتی رہی اور چین، دیکھیں ابھی جو ہے یہ کیئر ٹیکر حکومت ہے اور اس کا الیکشن کرانا مین کام ہے، تو اس حکومت سے زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں. لیکن حکومت صحیح چل رہی ہے کیونکہ یہ پچھلی پالیسیوں کو تسلسل لے کے چل رہی ہے. اور سرمایہ کاری کونسل نے جو ایریاز کو ترجیحات قرار دیا ہے، جس میں زراعت، آئی ٹی، معدنیات اور ڈیفنس پروڈکشن ہے، 4 چیزیں،
یہ حکومت بھی انہی چاروں چیزوں کو فروغ دے رہی ہے اور ان 4 چیزوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت صحیح ڈائریکشن میں ہے, وقت کام ہے, لیکن مین تو آنے والی حکومت جو 5 سال کے لیے بنے گی اس سے امیدیں آپ کو لگانی چاہیے, اور اللہ کرے کہ وہ آپ کی امیدوں کو پورا. سر ڈالر مزید نیچے آئے گا؟ لیکن ڈالر کی سٹے بازی ختم ہو گئی ہے, مارکیٹ میں ڈالر لینے والا کوئی نہیں ہے, اور طلب اور رسد کا کھیل ہے یہ پورا. تو رسد آ رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ بوستان ملک نے بھی مجھ سے 2-3 دن پہلے بات کی کہ ہمارے پاس $20 ملین پڑے تھے, ہم نے سلنڈر کریں اسٹیٹ بینک کو, کوئی لینے والا نہیں تھا, اور ایک وقت تھا 330 اور 35 کے اوپر لوگ لینے جاتے تھے اور ڈالر نہیں مل رہے تھے. افغانستان اسمگلنگ ہو رہی تھی ملینس آف ڈالر کی. تو یہ اچھے انتظامی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. میں جنرل عاصم منیر کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل جس میں سول ملٹری قیادت پیش ہے, اس کے تحت وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور باہر سے انویسٹمنٹ لانے کا ایک بہت بڑا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے, جس میں سعودی عرب, UAE اور چائنا پیش ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جس خلوص و لگن سے وہ کام کر رہے ہیں اس کے اچھے نتائج ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. سر آخری کوشچن وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے انڈسٹریلسٹ اکانومسٹ بھی موجود ہیں, اسحاق ڈار جیسے بھی موجود ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب جیسے بھی, کیا وجہ ہے کہ اس پاکستان کو ہمیشہ باہر سے کوئی نہ کوئی اکنامسٹ یا کوئی نہ کوئی اکنامکس یا معیشت دان, مثال کے طور پر حفیظ شیخ صاحب جیسے لوگ یا کئی اور بھی لوگ, کیا وجہ ہے کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کیا وہ اپنے ہی اندر کے جو لوگ ہیں یا جو کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پر, کیا وہ ان سے مدد نہیں لے سکتے کہ اس ملک کی معاشی اقتصادی صورتحال بہتر ہو؟ دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو باغ سنبھالنی چاہیے جو اس کے گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہوں. ہمیں صبح دوپہر شام صنعتیں چلاتے ہیں, ہماری بند آنکھوں میں بھی اگر آپ پوچھیں گے تو ہم جواب آپ کو دے دیں گے کہ بھئی ادھر جا کے مسئلے کو دیکھ لو. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو پہلی ترجیح دینی چاہیے جو گراؤنڈ ریئلٹیز سے آگاہ ہیں. لیکن اگر باہر کے لوگوں کو بھی آپ دے رہے ہیں تو مشاورت کا عمل ضروری ہے. ہمارے یہاں جو اسلام آباد میں ایک روم میں بیٹھ کے پالیسی بنتی ہے, ایک بیوروکریٹ بنا دیتا ہے 21 گریڈ والا, وہ منسٹر پیش کر دیتا ہے ECC میں, وہ غلط. ان پالیسیوں پہ ڈیلیبریشن ہو, مذاکرات ہوں, تجاویز لیں, بزنس کمیونٹی, چیمبر, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس, ہم جیسے لوگوں سے جو لکھاری ہیں اور اکانومک آرٹیکلس لکھتے ہیں, پھر ایک پالیسی کو ترتیب دیا جائے تو وہ زیادہ صحیح عمل ہوگا. سر آئندہ کس حلقے سے الیکشن کے لیے آ رہے ہیں؟ جی میں یہ ڈیفینس کلفٹن جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کا حلقہ ہے NA 241, جو ڈیفینس کلفٹن, بنس روڈ, حقانی چوک, SM لاء کالج اور شیرین جناح کالونی, ہجرت کالونی, بات آئی لینڈ, بوٹنگ بیسن, کلفٹن کے تمام بلاک اور ڈیفینس کے تمام فیسز 1 2 3 4 5 6 7 8 اور سی ویو اور پنجاب کالونی, دہلی کالونی, چانڈیو ولیج, شاہ رسول کالونی, یہ میرے انگلیوں پہ ہیں. مجھے ایک ایک گلی کی یہ پتہ ہے یہاں نالا کہاں سے جاتا ہے اور نالی کہاں سے جاتی ہے, اور میں لوگوں سے رابطے میں ہوں. یہ مجھے بڑی تقویت ہے, میری ایک پلس پوائنٹ ہے. میں باہر سے لایا ہوا نہیں ہوں, 2 الیکشن لڑے ہیں اور ان لوگوں کے اس کے بعد بھی میں خدمت کرتا رہا. تو یہ حلقے سے امید ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی سے مجھے کہا گیا ہے اور میں نے الیکشن لڑنے کا ایک عزم کیا ہے. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ میں شہید بے نظیر بھٹو سے اپنا وعدہ ضرور پورا کر سکوں گا کہ بلا اس حلقے کی سیٹ جو ہے میں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ ہم انشاءاللہ جیت کے
آپ کو پیش کریں گے، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ بلاول ہاؤس کا حلقہ جس حلقے میں ہے وہ پیپلز پارٹی کو سیٹ ملنی چاہیے، اور ہم جیت بھی گئے تھے۔ 2000 جو 8 میں الیکشن ہوئے تھے جب شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی، لیکن ہم نے پارٹی کے ڈسپلن میں اور زرداری صاحب کے ہدایت پہ وڈرا کری سیٹ، جس کا مجھے آج بھی دکھ ہے، لیکن پارٹی ہماری اس کا نام ہی ہے قربانی۔ لوگ جانوں کی قربانیاں دے کے بیٹھے اور مسکراتے ہیں، تو یہ تو ایک سیٹ تھی دے دی ہم نے، لیکن اللہ کے ذات سے ابھی حج پہ میں نے بڑا گڑ گڑا کے ریاض الجنہ میں دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، ایک موقع دے کے یہ سیٹ جیت کے میں اپنا وعدہ نبھا سکوں۔ سر ایک اور مزید سوال کا اضافہ کر لیتے ہیں اس کے اندر، یہ کیا واقعہ تھا کہ آپ وہ سننے میں آیا تھا کہ آپ عمرے پر گئے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر آپ کو جانے کا ہوا تو آپ آدھا گھنٹہ وہاں کسی کونے میں چھپ کے شاید بیٹھ گئے تھے؟ جی میں نہیں چھپا نہیں تھا، یہ میں نے والدہ سے کہا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں کبھی خانہ کعبہ کے اندر جا سکوں، لیکن وہاں تو بادشاہ اور پرائم منسٹر اور وہ 20-25 لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، تو وہ رات کو تہجد کو اٹھ کے دعائیں کرتی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن دعا قبول کی ان کی، اور پھر یہاں سعودی کونسلیٹ سے فون آیا مجھے کہ آپ پاسپورٹ بھجوائیں، ویزا لیں، اور جلدی 2 دن بعد جانا آپ نے۔ اور پھر میں نے غسل کعبہ اندر گئے تو ہم نے ململ سے عرق گلاب سے اندر خانہ کعبہ کو دھویا، عطر لگایا جو عود کا آتا ہے اسپیشل جو خانہ کعبہ میں لگتا ہے، پھر وہاں کے جو چابی تھی جن کے پاس خانہ کعبہ کی، اس نے ہمیں یہ خانہ کعبہ کا غلاف پیش کیا، وہ آب زمزم اور عرق گلاب اور ململ جس سے ہم نے غسل دیا تھا وہ انہوں نے بوتل میں ڈال کے دیا ہمیں۔ تو میرے گھر میں جس وقت سب سے قیمتی چیز وہی ہے، کوئی بڑی سے بڑی چیز اس سے قیمتی نہیں ہے، اور جب اللہ اٹھائے گا تو میں نے کہا ہے کہ بھائی یہی ململ کا ٹکڑا ہم نے والدہ کی بھی آنکھوں پہ رکھ کے انہیں رخصت کیا تھا، اور یہی ہماری اپنی بھی خواہش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم جیسے گناہ گار کو انہوں نے خانہ کعبہ میں 25-30 منٹ عبادت کرنے، دعائیں کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ وہ اس کے اوپر والے کا پیرامیٹرز بڑے مختلف ہوتے ہیں جو ہمیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس کو کیا چیز پسند آ جائے، اور والدہ کی دعائیں تو 7 آسمان کو توڑ کے اوپر جاتی ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے بھی والدہ کے جب میں آیا یہ خبر سنی تو پیر پکڑ کے کہا امی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپ کب دعائیں کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تہجد میں اٹھتی تھی تو پھر میں یہی دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹوں کی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنا۔ وہ تو کنجوس نہیں ہے نا، وہ تو ہو جا اور ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مجھے یہ سعادت دی ہے، میرے لیے بڑے فخر و مان کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے مرزا اختیار بیگ صاحب سے کا انٹرویو بھی دیکھا، مختلف باتیں بھی سنی، اور آپ کو ایک انڈسٹریلسٹ مل جائے اور اکانومسٹ مل جائے اس ٹائم پاکستان کے جو معاشی اور اقتصادی صورتحال ہے تو اس کے اندر آپ نے سیر حاصل گفتگو بھی دیکھی، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دیکھتے رہیے دی پاکستان ڈیجیٹل۔